قبل اس کے کہ میں ثنا خان پیغمبر کی بارگاہ میں عریض نعت پیش کروں، میں گزارش کرتا ہوں رہبر قوم و ملت، ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا سید قادر محی الدین قادری المعروف جنید پاشا قادری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس مقدس محفل میں اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الآمین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، خصوصاً علی وارث حالہ ومظہر کمالہ الخندیل نورانی والغوث السمدانی صاحب الاشارات والمعانی سیدنا و سید الکل شیخنا و شیخ الکل ملازنا و ملاز الکل جدی مرشدی و مولائی الغوث العظم میرا محی الدین الشیخ سیدنا عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہ نشین پر جلوہ افروز نگران جلسہ خطیب زمن حضرت مولانا سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، سجادہ نشین خانقاہ قادریہ موسویہ و جانشین حضرت خطیب دکن علیہ رحمہ، برادر محترم مولانا سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا صاحب مدد اللہ العالی، شمشیر حیدری مولانا سید محمد سیف اللہ حسینی قادری الباخری سیف پاشا صاحب مدد اللہ العالی، رہبر ملت حضرت مولانا سید آل محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا صاحب ایڈوکیٹ، مہمان خصوصی محترم مرزا ریاض الحسن آفندی صاحب معزز رکن قانون ساز کونسل، جناب عبدالحنان صاحب معزز کارپوریٹر حلقہ حاضہ، محترم ڈاکٹر محمد شعیب احمد خان صاحب، کنوینئر جلسہ جناب احمد عبدالحق خان صاحب، جوائنٹ کنوینئر جناب سیف پٹیل صاحب، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، پھیلی ہے روشنی تیرے جلووں کی کس قدر، اترا رہی ہے تجھ سے زمیں آسمان پر، ذرے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جشن بہار ہے میرے سرکار آ گئے، جشن بہار ہے میرے سرکار آ گئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے غمخوار آ گئے، جشن بہار ہے میرے سرکار آ گئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے غمخوار آ گئے، ہے ناز بجا تیرا حلیمہ حضور پر، گھر میں تمہارے احمد مختار آ گئے، گھر میں تمہارے احمد مختار آ گئے، رسول اللہ سے نسبت پہ قسمت ناز کرتی ہے، رسول اللہ سے نسبت پہ قسمت ناز کرتی ہے، در اقدس کے سجدوں پر عبادت ناز کرتی ہے، تمہاری ذات والا سے شرف ہے نسل آدم کو، تم ہی وہ ہو کہ جس پر آدمیت ناز کرتی ہے، شرافت تھی مکمل زندگی جن کی، انہی پر اب بھی دنیا شرافت ناز کرتی ہے،
کہوں کیا ان کی پاکی کے لیے الفاظ عاجز ہے، کہوں کیا ان کی پاکی کے لیے الفاظ عاجز ہے کہ جن کے گھر کے لوگوں پر طہارت ناز کرتی ہے۔ میرے عصیان باندھا میرا دامن ان کے دامن سے کہ جن کی ذات اقدس پر شفاعت ناز کرتی ہے۔ وہ دیکھو جمع ہیں سب انبیاء میدان محشر میں، وہ دیکھو جمع ہیں سب انبیاء میدان محشر میں، انہی میں وہ بھی ہے جن پر رسالت ناز کرتی ہے۔ تمہاری پاک سیرت نے دکھائے ہیں مقام ایسے جہاں انسان پر انسان کی عظمت ناز کرتی ہے۔ ایک انسان اور پھر اتنے مکمل قد و خال اس کے، ایک انسان اور پھر اتنے مکمل قد و خال اس کے، ہنسی منہ تک رہے ہیں اور قدرت ناز کرتی ہے۔ میں حب نبی کا کیف ہو جاتا ہے جب کامل، میں حب نبی کا کیف ہو جاتا ہے جب کامل، محبت کرنے والوں پر محبت ناز کرتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الاعیاد یعنی عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم و شان جشن میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں آج کا یہ عظیم و شان جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو تمام خوش دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین اکرام، وقت مختصر ہے، نگران محفل خطیب زمن کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے اور پھر دیگر نعت خواں حضرات بھی شہ نشین پر تشریف فرما ہے۔ بس سعادتاً اور برکتاً چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا۔ معزز حاضرین اکرام، آج ماہ ربیع الاول شریف کی 11ویں شب لگ چکی ہے۔ کل کی رات شب میلاد 12ویں شب ہے جس کا تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرص دراز سے انتظار رہتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے کہ جس رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس مقدس رات کے تعلق سے عارفین بیان فرماتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ممکنہ شب قدر ہے۔ ویسے تو اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن مفسرین اور محدثین کے مطابق ممکنہ شب قدر 27ویں شب کو واقع ہوتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جب دریافت کیا گیا کہ اس رات کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے کہ اس رات میں عبادتیں کرنے کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بہتر قرار پایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ جس رات اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، تو جس رات میں خود صاحب قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس رات کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے عارفین بیان فرماتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ معزز حاضرین اکرام، اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بات ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل
جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب معجزات لے کر آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ اسی طرح جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے آگے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی قوم نے بھی ان سے سوال کیا کہ اے عیسیٰ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اسے بینائی عطا ہو جاتی، کسی بیمار کو ہاتھ لگاتے تو وہ صحت مند ہو جاتا، اور کسی مردے پر پھونک مار دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ الغرض حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب معجزات لے کر آئے، لیکن جب باری آئی آپ کی اور ہمارے آقا کی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک معجزہ بن کر آئے ہیں۔ گویا میرے نبی کی ہر ادا معجزہ اور آپ کی ہر بات میں فصاحت و بلاغت کا کمال تھا۔ اور پھر یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور بنا کر اپنی رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہی نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہی نور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ یہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام میں موجود تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا۔ الغرض مختلف انبیاء کرام کی پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آ پہنچا اور ان سے آپ کے والد حضرت عبداللہ میں آ پہنچا۔ جب یہ نور مبارک حضرت عبداللہ میں تھا تو اس کی یہ تاثیر دیکھی گئی کہ جب کبھی حضرت عبداللہ کسی سوکھی ہوئی زمین پر اپنا قدم رکھتے تو اس پر گھاس اگایا کرتی تھی، جب کبھی حضرت عبداللہ کسی سوکھے ہوئے درخت پر کے نیچے تشریف فرماتے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہی نور مبارک جب حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو اس کی یہ تاثیر دیکھی گئی کہ جب کبھی حضرت آمنہ کسی کنویں پر پانی سینکنے جاتی تو آپ کو کنویں کا پانی سینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پانی خود بخود اپنی سطح سے بلند ہو کر بہنے لگتا اور آپ بآسانی پانی حاصل کر لیا کرتی تھی۔ جب کبھی حضرت آمنہ کا گزر کسی راستے سے ہوتا اور آپ کے مبارک قدوم کے نیچے کوئی پتھر آتا تو وہ بالکل موم کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما رہا تھا تو پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے لیے کیسے زحمت ثابت ہو سکتے تھے۔ اور جب 12 ربیع الاول شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہوئی تو اس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے وقت مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے یہ سارا عالم منور ہو گیا اور مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اس مبارک موقع پر عثمان بن ابی الاس کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک سے قبل میں گھر میں جدھر نظر ڈالتی ادھر بس نور ہی نور نظر آتا اور گویا ستاروں کی تو یہ کیفیت معلوم ہوتی تھی کہ وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑے ہو۔ اس موقع پر نہر کوثر پر 70,000 خوشبو کے درخت نصب کیے گئے تھے، سارے شیاطین کو قید کر دیا گیا تھا، سارے جہاں کے بت سرب سجود ہو گئے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے آئے
تو عام طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے پیدا ہوتا، لیکن میرے نبی کی یہ شان ہے کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو روتے ہوئے نہیں بلکہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ میرے نبی کا اس دنیا میں سجدہ کرتے ہوئے تشریف لانا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ساری کائنات کو سجدے گاہ بنا دیا، کیونکہ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر انہیں عبادتیں ادا کرنی ہوتی تو کسی خاص مقام پر ہی عبادتیں ادا کر سکتے تھے، اس کے علاوہ دوسری جگہ اپنی عبادتیں مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم پاک کی برکت ہے کہ جیسے ہی میرے نبی کے مبارک قدم اس زمین پر پڑے، نہ صرف یہ زمین پاک ہو گئی بلکہ پاک کرنے والی مٹی بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، ساری زمین کو غسل دیا گیا، ساری زمین کو دھویا گیا، لیکن پھر بھی وہ زمین پاک نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم پاک کی برکت سے نہ صرف یہ زمین پاک ہو گئی بلکہ پاک کرنے والی مٹی بن گئی، کیونکہ پچھلی قوموں کے لیے تیمم کی کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ سہولت بھی بخشی ہے کہ اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مٹی پر تیمم کرتے ہوئے اپنی عبادتیں ادا کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، آخر میں آج کے اس جلسے کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں آج کے اس جلسے کا اہتمام کرتے ہوئے نہ صرف میلاد پاک کے فیض و برکات حاصل کیے بلکہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ لوگ نے آج کی یہ محفل سجا کر جنت میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حاصل کر لی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میلاد پاک کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرا رفیق یعنی میرا دوست ہوگا۔ مبارکباد ہے آج کے اس جلسے کے منتظمین کو کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج یہ عظیم و شان اجلاس منعقد کرتے ہوئے نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ نے اسلام کو زندہ کیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ نے نہ صرف جنت میں حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی حاصل کر لی، نہ صرف آپ کو اسلام کو زندہ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا بلکہ آپ کو غزوہ بدر و حنین میں شریک ہونے کا بھی ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خلیفہ سوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میلاد پاک کی خوشی منائی اس کے اہتمام میں 1 درہم بھی خرچ کیا گویا اس نے غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا۔ اور پھر آخر میں مولا کائنات شیر خدا باب العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی اور اس کا اہتمام کیا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا اور بلا حساب جنت میں جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی مناتا ہے، آپ کی میلاد پاک پر جشن کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف اس کو اس دنیا میں کامیاب کرتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور ہمارا یہ عمل ہماری نجات کا ضامن ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔